سحر کے سورج کی طرح نگاہ کو روشن کیا جا سکتا ہے۔ اس خاک سیاہ کو محبوب کی جلوہ گاہ بنایا جا سکتا ہے۔ اپنی نگاہ کو کانٹے کی نوک جیسا تیز بنا لو، پھر اس سے ہیرے کی طرح آئینے کے اندر راہ بنائی جا سکتی ہے۔ اس گلشن میں چمن کے پرندوں کے لیے آہوں فغاں کرنا بھی مشکل ہے۔ یہاں غنچے کے چٹکنے کے سے انداز میں ہی آہ کی جا سکتی ہے۔ اگر تم میں دیکھنے کی تاب ہے تو تمہاری نگاہ بہت کچھ پا سکتی ہے۔ اس کے لیے نہ یہ عالم حجاب میں رہے گا اور نہ وہ عالم نقاب میں۔ تم درختوں کے نیچے کھڑے بچوں کی طرح عاشیاں کو دیکھ رہے ہو۔ پرواز پر آمادہ ہو تو مہر و ماں کو بھی شکار کر سکتے ہو۔ تم نے غیروں کی صحبت میں پے در پے جام لنڈھائے اور مستقل دوسروں کی روشنی سے اپنا پیمانہ چمکاتے رہے۔ اب مشرق کے ساقی کے ہاتھ سے بھی 2 ارغوانی جام لے لو تاکہ تمہاری خاک سے پے در پے نالہ مستانہ بلند ہو۔ وہ دل جو تمنا کی تب و تاب سے آشنا ہو جائے، وہ اپنے ہی شعلے پر پروانے کی طرح بے در پے گرتا ہے۔ وہ دل جو تمنا کی تب و تاب سے آشنا ہو جائے، وہ اپنے ہی شعلے پر پروانے کی طرح پے در پے گرتا ہے۔ صبح کے اشکوں سے اپنی زندگی کو برگ و ساز عطا کرو۔ تمہاری کھیتی ویران ہو جائے گی اگر تم اس میں پے در پے دانے ڈالو گے۔ جام کو گردش میں لاؤ اور افرنگ کے ہنگامے کی بات بالکل نہ کرو۔ یہاں ہزاروں کاررواں بے در پے گزر گئے۔ عشق نے اپنے اندر جستجو کی اور آدم کو حاصل کیا، لہٰذا اس کا جلوہ پردہ آب و خاک سے آشکارا ہوا۔ یہ کف خاک جو دل رکھتی ہے، اس کے بدلے سورج چاند ستارے سب ہاتھ سے دیے جا سکتے ہیں۔ آؤ دیکھو کہ مشرق والوں نے ایک نیا نقش بنایا ہے۔ اب اس بت کے گرد طواف نہ کرو کہ جو توڑا جا چکا ہے۔ یہ بھی کیا جلوہ ہے کہ جس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے کتنے ہی دل راہ کی خاک سے شرارے کی مانند نکل رہے ہیں۔ شہروں میں ہلچل مچا ڈالنے والے ان ترانیوں کی منزل نہ جانے کہاں ہے، جنہوں نے اپنی سانس کی تیزی سے اپنے ہی سینے کو زخمی کر ڈالا ہے۔ تم بھی اپنے اندر ذوق خودی پیدا کر لو کہ صاحبان طریقت ساری دنیا سے الگ ہو کر صرف خود سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ مردہ دلوں کی نظر سے دیکھیں تو کائنات ایک قید خانہ ہے۔ بس 2 جام پیے اور جہاں چھوڑ گئے۔ میں ان سواروں کی بیدار ہمت کا غلام ہوں جو ستاروں کو اپنے نیزوں میں پرو کر اپنے ساتھ باندھ لیتے ہیں۔ فرشتوں کو اب سجدوں کی فکر کہاں رہی ہے کہ فرشتے تو خاکیوں کا نظارہ کرنے میں محو ہیں۔ مجھے عشق پر ناز ہے کہ اسے اپنے مٹ جانے کا غم نہیں ہے، کیونکہ اس کا کفر حاضر و موجود کا زنار باندھنے سے آزاد ہے۔ اگر عشق حکم دے تو اپنی اس عزیز جان سے بھی دستبردار ہو جا، کیونکہ عشق ہی ہمارا محبوب ہے اور مقصود بھی ہے۔ جان تو ہمارا مقصود ہی نہیں۔ سومنات توڑ دینے سے کافری اور بھی پختہ تر ہو جاتی ہے۔ بت خانے میں رونق محمود کے ہنگاموں سے ہی ہوتی ہے۔ مسجد ہو، میخانہ ہو، دیر و کلیسا ہو یا کنشت، یہ سب دل کو خوش کرنے کے واسطے سینکڑوں فسوں تخلیق کرتے ہیں، مگر دل پھر بھی خوش نہیں ہوتا۔ میں نے پہاڑ کی ندی سے نغمہ پردازی سیکھی ہے۔ میں گلستان میں بھی گیا تھا، مگر ایک بھی نالہ درد آلود نہ تھا۔ اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو تو پھر ٹھنڈی سانس اور گرم پرجوش دل لے کر آنا ہوگا، کیونکہ حرکت تو تمہارے اندر ہے، نغمہ داؤد میں نہیں۔ میرے عیب نہ ڈھونڈو، بلکہ
اپنے جام کو میرے معیار سے پرکھو، میری تلخ شراب کی لذت جان کو غم میں گھلائے بغیر نہیں مل سکتی۔ میرے دل بیتاب پر ساقی نے مے ناب ڈال دی ہے، وہ کیسا ساز ہے اور اس نے پارے پر اکسیر ڈال کر اس کے اضطراب کو کم کر دیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میرے سینے میں نور ہے یا نار ہے، ہاں بس اس قدر جانتا ہوں کہ اس کی بیاض میں مہتاب کی روشنی ملی ہوئی ہے۔ فطرت خاموش خود میرے دل پہ حاوی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ساز اپنے ذوق نوا سے خود مضراب سے ٹکرا جاتا ہے۔ غم نہ کرو اے ناداں کہ آسمان نے خوش بیاباں میں بھی ایسے چشمے رکھے ہیں کہ جو سیلاب کو بھی بہا لے جائیں۔ جب تم نے میری شیریں باتیں سنی ہیں تو میری ڈنگ جیسی تلخ باتوں کا رنج نہ کرو، کیونکہ آدم کو خواب سے بیدار کرنے کے لیے ڈنگ بھی بہت ضروری ہے۔ ایک روز خاکی انسان نوری فرشتوں سے زیادہ روشن تر ہو جائیں گے اور زمین کو ہماری تقدیر کا ستارہ آسمان بنا دے گا۔ ہمارا تخیل کہ جس نے کئی طوفانوں میں پرورش پائی ہے ایک دن اس نیلگو آسماں کے گرداب سے باہر نکل جائے گا۔ ذرا آدم کے معائنے پر تو نظر کرو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ابھی یہ فطرت کے اندر کاٹنے کی طرح کھٹکتا رہتا ہے، ایک دن یہی مقبول و موزوں ہو جائے گا۔ یہ معمولی اور سطحی سا مضمون ایک دن ایسا موضوع ہو جائے گا کہ اس کی تاثیر سے خود یزداں کا دل پرخوں ہو جائے گا۔ شریعت کی رسم و راہ کے بارے میں بجس اس کے اور کچھ دریافت نہیں کر پایا کہ صرف عشق کا منکر ہی کافر و زندیق ہوتا ہے۔ مسافران حرم کو خدا یہ توفیق دے کہ وہ اس آدم خاکی کی سرشت کو پا جائیں۔ میں راستہ نہیں پوچھتا، میں تو ایک رفیق کی تلاش میں ہوں، کیونکہ کہتے ہیں کہ پہلے رفیق اور بعد میں طریق۔ فرنگ کے حکیم اپنے کن ذوق کی تلافی یوں کرتے ہیں کہ بادے کو یاقوت کے جام میں ڈال کر اس کی چمک بڑھا لیتے ہیں۔ ایسی دانش کہ جس کی تصدیق دل نہ کرے، اس سے 1000 گنا بہتر یہ ہے کہ انسان نظر ہی نہ رکھتا ہو۔ اگرچہ عقل کے پیچ و تاب سلجھانے میں کچھ الگ ہی لذت ہے، مگر سادہ دلوں کا یقین دقیق نقطوں سے کہیں بہتر ہے۔ میں نے علم الکلام اور فلسفے کو اپنے لوہے دل سے مٹا ڈالا اور اپنا دل تحقیق کے نشتر کے لیے کھول دیا۔ میں بادشاہ کے آستانے سے دور ہی رہتا ہوں، میں کافر نہیں ہوں کہ ایک بے توفیق خدا کی پرستش کروں۔ ہر ایک سے کنارہ کش ہو کر کسی آشنا کی صحبت طلب کرو، خدا سے خودی طلب کرو اور خودی سے خدا۔ محض ایک کرشمے کی خلش سے سب کا کام تمام نہیں ہو سکتا۔ عقل و دل و نگاہ کو الگ الگ جلوے کی طلب ہے۔ عشق یہ ہے کہ کائنات کا سارا جام ایک ہی سانس میں خالی کر دیا جائے، پورے جہاں کا نظارہ کروانے والے جام میں جہاں نما نہیں بلکہ جہاں کو فتح کرنے والا جام طلب کرو۔ مسافر ننگے پاؤں ہیں اور رستہ تمام خارزار ہے، اپنی منزل پر پہنچنا ہے تو صبر و رضا کی سواری طلب کرو۔ فقر جب اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے تو دلیل بادشاہی بن جاتا ہے۔ کہ ایک بات کا تخت فقیروں کے بوریے میں تلاش کرو۔ سامنے دیکھو کہ زندگی ایک اور ہی عالم کی طرف لے جا رہی ہے، لہٰذا جو کچھ تھا اور جو گزر گیا اس سے درگزر کر کے اس عالم کی انتہا طلب کرو۔ اگر زمانے کی چوٹ سے تمہارے نالے اور فریاد بانسری کی طرح نکلتے ہیں تو میرا جام اپنے ہاتھ سے رکھ دو اور اپنے زخم کی خاص دوا طلب کرو۔ تم دنیا کا مطالعہ کرتے ہو مگر خود اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ اے ناداں، تم کب تک غفلت اختیار کیے رہو گے؟ تم نور ازل ہو، اس شب کو روشن کر دو۔ تم دست کلیم ہو،
آستین سے باہر آؤ، اس دنیا کے چکر سے باہر قدم رکھو۔ تم اس سے قدیم ہو اور تم اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہو۔ اے زندہ جاوید آدم، تم موت سے ڈرتے ہو؟ موت تو تمہارا شکار ہے اور تم اس کی گھات میں ہو۔ جان عطا کر کے پھر اسے واپس نہ لینا چاہیے۔ آدم اگر مرتا ہے تو بے یقینی سے مرتا ہے۔ صورت گری اگر سیکھنی ہے تو مجھ سے سیکھو، شاید کہ تم خود اپنی تخلیق پھر سے کر سکو۔ میں ان راتوں کے حادثات سے بالکل نہیں ڈرتا جو ستاروں کی گردش سے سحر میں تبدیل ہو ہی جاتی ہیں۔ اس نے اپنا مقام نہیں پہچانا، اور وہ جو کہ اپنے ہی جال میں گرفتار رہا، وہ عشق کے جو اپنا اظہار محض یارب کے نعروں سے ہی کرنا چاہتا ہے، وہ آہ کہ جو جگر کو پھونک دینے کے لیے دل سے اٹھتی ہے، اسے سینے میں ہی گھونٹ دو، لبوں تک نہ لاؤ۔ میں کدے میں فطرت کے ساقی اب باقی نہیں رہے جو ایسی شراب پلاتے ہوں جو کسی مذہب میں نہیں سما سکتی۔ بس تم ایسے فطرت کے ساقی کی خواہش کرو۔ وہ دل جو حقیقی دوست سے کٹ چکا ہے، اسے کہیں آسودگی نہیں مل سکتی، نہ مسجد میں قرت کرنے سے، نہ مکتب کی عقل و دانش میں۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو کہ نیلا آسماں ستاروں کی صورت میں ہزاروں آنکھیں کھولے ہوئے تمہاری راہ تک رہا ہے؟ میں کیا کہوں کہ تم کیا تھے اور تم نے کیا کیا اور تم کیا ہونے جا رہے ہو، کہ میرا جگر تو محمود کو عیاذی کرتے دیکھ کر خوں ہو گیا ہے۔ کیا تم وہ نہیں جس نے کہکشاں پر اپنے مصلے بچھایا تھا؟ صوفی اور شاعر کی شراب نے تمہیں خود اپنا آپ بھلا دیا ہے۔ فرنگ نے اگرچہ تمہارے افکار کی گرہ تو کھولی ہے، مگر اس کی شراب نے تمہارے نشے میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ تم نامہ اعمال اور روز حشر میزاں کی باتیں تو کرتے ہو، مگر میں حیران ہوں کہ تم یہ قیامت نہیں دیکھتے جو اس وقت برپا ہے۔ کیا خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے سینے کے اندر موجود حرم کو پہچان لیتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو تڑپا اور پھر گفت و شنید کے مقام سے گزر گیا۔ مجھے مکتب اور میں خانہ کسی پر اس وقت سے اعتبار نہیں رہا کہ میں ایسے در پر سجدہ نہیں کرتا جو پیشانیاں گھسنے سے پرانے اور فرسودہ ہو چکا ہو۔ دیار شوق کہ جس کی خاک ہماری درد آشنا ہے، اور وہاں کے ذرے ذرے میں جان پاک کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وہاں مے کو ساقی کے ہاتھ سے نہیں پیا جاتا، بلکہ ان کی نگاہ ہی انگور کی سرائی کو توڑ ڈالتی ہے۔ اپنے جوش جنوں کو ضبط کرو کہ وہ مقام نیاز ہے، وہاں ہوش میں رہو اور اپنی قبا چاک نہ کرو۔ پرانی شراب اور جوان محبت کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ صاحب نظر لوگوں کے سامنے تو حور اور جنت بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر چیز جسے تم محکم اور پائندہ سمجھتے ہو گزر جانے والی ہے۔ یہ پہاڑ، صحرا اور خشکی اور سمندر اور اس کا کنارہ، یہ سب بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ مغرب والوں کی دانش، مشرق والوں کا فلسفہ، سب کے سب بت خانے اور بتوں کے طواف، سب کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اپنی خودی کی فکر کرو اور اس بیاباں سے ڈرتے ہوئے نہ گزرو کہ صرف تم ہی رہ جانے والی ہستی ہو، اور اس کے سامنے دونوں جہاں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ راستہ جو میں نے اپنی نو کے پلک سے کھود کر نکالا ہے، اس میں منزل و قافلہ اور اڑتی ہوئی خاک کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قلندر جو دنیا کی تسخیر میں لگے رہتے ہیں، بادشاہوں سے خراج وصول کرتے ہیں، اگرچہ خرقہ پوش ہیں، جلوت میں ہوں تو سورج اور چاند پر کمدیں پھینکتے ہیں،
اور خلوت میں زماں و مکاں ان کی آغوش میں سمائے ہوتے ہیں۔ بزم دوستاں میں ان کا سراپا ریشم و کنخواب سا ملائم ہوتا ہے، اور جب یہ میدان عمل میں ہوتے ہیں تو اپنی خودی سے آگاہ اور تن سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ یہ اس دوغلے اور دو رنگے آسمان کو نیا نظام عطا کرتے ہیں اور پرانے ستاروں کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ زمانہ مستقبل کے چہرے سے نقاب کھینچ چکا ہے، مگر یہ معاشرہ ابھی تک ماضی کی شراب سے بدمست ہے۔ میرے لبوں نے وہ بات کہہ دی ہے جو کہنے کی نہیں تھی۔ میں حیران ہوں کہ فقیہ شہر ابھی تک خاموش کیسے ہیں۔ میں دونوں ہاتھ سے چلائے جانے والی تلوار ہوں، اور آسمان نے مجھے نیام سے نکال لیا، پھر سان پر تیز کر کے زمانے کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ میں تخیل کا وہ جہاں ہوں کہ جسے فطرت ازل نے گل و بلبل کی دنیا ختم کر کے پیدا کیا ہے۔ یہ نئی شراب جو میں تمہارے پیمانے میں اڈیل رہا ہوں، یہ ایسی خالص شراب ہے کہ اس نے میرے جام و سگو پگھلا کر رکھ دیے ہیں۔ میں اپنی سانس کو اپنے سینے ہی میں پگھلا کر محفوظ رکھتا ہوں۔ میں حرم کا پرندہ ہوں اور اپنی آواز کی گرمی اور سوز سے پہچانا جا سکتا ہوں۔ پرانے مرشدوں کی سوجھ بوجھ کی کشتی اب ٹوٹ چکی ہے۔ کیسا خوش نصیب ہے وہ شخص جو نئے زمانے کے دریا میں مجھے کشتی بناتا ہے۔ میں شرر کی طرح ذرے کو تڑپانا سکھاتا ہوں اور اڑنے کے لیے پر عطا کرتا ہوں۔ میری نوا کا سوز تو دیکھو، میں ہیرے کے ٹکڑے کو شبنم کا قطرہ بنا دیتا ہوں اور ٹپکنا سکھاتا ہوں۔ جب میں اپنے ظہور کے مقام سے شیریں نغمے الاپتا ہوں تو نیم شب کو ہی صبح کیسے انداز عطا کر دیتا ہوں۔ میں نے یوسف گم گشتہ کے چہرے سے نقاب الٹ دی ہے تاکہ بے مایہ لوگوں میں بھی اس کی خریداری کا شوق پیدا کر سکوں۔ عشق صبر آزمانے خود فراموش انسانوں کی خاک کو چشم تر بخشی، اور میں نے انہیں نظارے کی لذت عطا کی۔ خود ہی لوگوں سے میل ملاپ میں گرفتار ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ابھی نارسا ہے۔ اے درد آشنا، تم آشنائی سے بے نیاز ہو جاؤ۔ سلطانوں کی چوکھٹ پر کب تک پیشانی رگڑو گے؟ اپنے خدا سے کبریائی اور بے نیازی کی ادا سی۔ محبت اپنی جوان عمری سے ایک روز اس مقام پہ پہنچ جاتی ہے کہ دنیا کا یہ دل لبھانے والا انداز اس کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ میں نے اس کے حرم کے آگے اس طرح اپنا نغمہ درد گایا کہ محرم راز لوگ بھی جدائی کی لذت سے آشنا ہو گئے۔ میں اپنے آپ پر نازاں ہوں کہ خریدار کورے چشم ہیں اور متاع عشق رواج نہ پا سکی، اس لیے ابھی تک نئی کی نہیں ہے۔ آؤ کہ لالے کو پاؤں تلے مسل کر اس پر رقص کریں اور کھلے عام میں نوشی کریں کہ عاشق کو پارسائی کا خون معاف کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں سے دور بھاگ جا اور مسلمانی انداز اختیار کر، کیونکہ مسلمان اب کافروں کے چلن کو اپنائے ہوئے ہیں۔ عجم کے جوانوں، میں تمہارے خیاباں میں اپنی اور تمہاری جان کو چراغ لالا کی طرح جلا رہا ہوں۔ میری فکر نے زندگی کے ضمیر کے اندر غوطہ لگایا ہے، تب جا کر تمہاری پناہ سوچ کو پا گیا ہوں۔ میں نے سورج اور چاند کو دیکھا، پھر میری نگاہ پروین سے بھی اوپر چلی گئی، تب جا کر میں نے تمہارے کافرستان میں حرم کی بنیاد رکھی۔ تمہارے بیاباں میں ایک شعلہ آوارہ پھرتا تھا، میں نے اس کو اس خیال سے لپیٹ لیا کہ اس کی کاٹ اور بھی تیز ہو جائے۔ لال کا وہ ٹکڑا جو میں نے تمہارے بدخشاں سے حاصل کیا تھا، اسے میری فکر رنگی نے مشرق کے تہی دستوں کی نظر کر دیا ہے۔ ایک ایسا مرد آنے والا ہے جو غلاموں کی زنجیر توڑ ڈالے گا۔ میں نے تمہارے زندان کے روزن سے اسے دیکھا ہے۔
اے پے کرے آب و گل، میرے گرد جمع ہو جاؤ، میں نے اپنے سینے میں تمہارے بزرگوں کی آگ کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ میری ساس کو باد بہارا کی سی صفت عطا ہوئی ہے، اور گھاس کے تنکوں کو میرے اشکوں نے چمیلی کی سی مہک عطا کر دی ہے۔ صحرا نشین لالہ کی نمود میرے خون سے ہوئی ہے، اس طور پہ کہ جیسے ایک بڑا پیالہ یا قوت جسے سرخ رنگ کی شراب سے بھر دیا گیا ہو۔ میں اس قدر بلند پرواز ہوں کہ آسمان بری میں 1000 نوری فرشتے میری گھات میں بیٹھے ہیں۔ آدم خاکی کا فروغ نئے نئے کاموں سے ہے، جبکہ چاند ستارے وہی کام کرتے ہیں جو ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں۔ اس زمانے میں دست کلیم آستینوں میں چھپا ہوا ہے، اس لیے میں نے اپنا چراغ جلایا ہے۔ خدا کے آگے سجدہ کرو اور خسروان وقت سے دوستی نہ رکھو کہ برے وقت میں ہمارے اسلاف یہی کرتے رہے ہیں۔ اس شخص کو چھوڑو جس نے حقیقت کو نہیں دیکھا اور محض اس کے بارے میں سنا ہے اور اس کو بڑی طوالت سے بیان کرتا ہے، جبکہ وہ دید کی لذت سے بے بہرا ہے۔ میں نے شاعر اور فقیہ اور فلسفیوں کی بڑی باتیں سنی ہیں، اگرچہ یہ بلند قامت درخت کی طرح ہیں، مگر ایسا جس پر پھل نہیں ہوتا۔ وہ تجلی جس پر دیر کے پیروں کو اس قدر ناز ہے، وہ 1000 راتیں تو پیدا کر سکتی ہے مگر ایک سحر نہیں دے سکتی۔ مجھے خدا سے گلہ ہے مگر میں اسے زباں سے نہیں کہہ سکتا کہ میری متاع تو اس نے مجھ سے لے لی، مگر میرا یوسف میری آغوش میں نہ دیا۔ مجھے وہ ساقی نہ حرم میں ملا نہ بت خانے میں کہ جو عشق کا شعلہ عطا کرے محض چنگاری نہ دے۔ شاید اس صحرا سے کوئی کاررواں گزر رہا ہے کہ بڑی مدت کے بعد میں سارباں کے نغمے سن رہا ہوں۔ اگر ایک یوسف فرعون کی قید سے باہر آ جائے تو اس پر کاررواں کی متاع لٹائی جا سکتی ہے۔ ناداں، تمہیں فرنگ سے غم گساری کی امید ہے؟ شاہی کا دل اس پرندے کے لیے نہیں دکھتا جو اس کے پنجے میں ہو۔ اگر تمہیں اپنے باپ کی میراث میں لال مل جائے تو تمہیں پشیماں ہونا چاہیے، نہ کہ فخر کرو کہ پتھر سے خود لال نکالنے کی خوشی اور فخر ہی الگ ہے۔ یعنی اپنے بل بوتے پہ کامیابی حاصل کرو۔ دنیا کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں تو فقط اتنا جانتا ہوں کہ میں ہوں، یہ نہیں جانتا کہ یہ طلسم کیا چیز ہے۔ اس میخانے میں ہر مینا محتسب کے خوف سے لرز رہی ہے، مگر ایک عاشق کی مینا ہی ہے جو پتھر پہ لرزہ طاری کر دیتی ہے۔ تم خودی کو پردہ سمجھتے ہو، بے شک سمجھ لو، مگر میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس پردے کو چاک مت کرنا کہ نگاہ کی حد بے حد مختصر ہے۔ وہ شاخ کہن کہ جس کے زیر سایہ تم نے پر پرزے نکالے، اگر اب اس کے پتے گر چکے ہیں تو اس کے نیچے سے اپنا آشیانہ اٹھا لینا شرمندگی کی بات ہے۔ ایسی غزل کہو کہ فطرت خود اس سے مطابقت اختیار کر لے۔ ایسی غزل کا بھلا کیا فائدہ کہ جو خود فطرت سے ہم آہنگ ہو۔ مشرق سے صرف نظر کرو اور افرنگ کے افسوں سے محصور نہ ہو، کیونکہ یہ تمام پرانے اور نئے علوم جو کے دانے برابر بھی نہیں۔ سکندر اور دارا اور قیبات گھاس کی ایک پتی کی مانند جو ہوا کی راہ میں آ پڑی ہو گزر گئے۔ زندگی انجمن بھی سجاتی ہے اور خود اپنی نگہدار بھی ہے، پس اے قافلے میں چلنے والے سب کے ساتھ چلتے ہوئے بھی ان سے بے نیاز رہو۔ تم چمکتے سورج سے بھی زیادہ روشن ہو تو اس طرح زندگی گزارو کہ ہر ذرہ تم اپنا پرتو پہچان سکے۔ وہ نگینہ جو تم نے شیطان کے آگے ہار دیا ہے،
اسے تو جبرائیل امی کے پاس بھی گروی نہ رکھا جا سکتا تھا۔ ہمارے جام کے کم پڑنے سے میں قدر رسوا ہو گیا ہے، تو حکیمانہ انداز میں سرائی اٹھاؤ، پیو اور آگے چلے جاؤ۔ یہ رنگ و بو کا جہاں ہمارے سامنے ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ راز ہے۔ ذرا خود اس کے تار کو چھیڑ کر دیکھو کہ تم مضراب ہو اور یہ ساز ہے۔ جلووں سے بدمست نگاہ اس جلوے کی پاکیزگی کی وجہ سے پھسل جاتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ حجاب ہے، یہ نقاب ہے، یہ مجاز ہے۔ اٹھو اور اس نیلگوں پردے کی تناب کھینچ لو کہ پاک باز نگاہ کے لیے یہ شعلے کی طرح اڑیاں ہے۔ میرا یہ خاکدان فردوس سے بڑھ کر خوبصورت ہے، کیونکہ ذوق و شوق کا مقام بھی یہی ہے اور سوز و ساز کا حرم بھی یہی ہے۔ کسی لمحے میں خود کو گم کر دیتا ہوں، کسی لمحے اس کو گم کر دیتا ہوں، اور کسی وقت میں دونوں کو پا لیتا ہوں۔ نہ جانے اس میں کیا راز ہے۔ اے لالہ صحرائی، مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے۔ اس کے فراق کے داغ نے میرے دل کو ایک چمن بنا ڈالا ہے۔ یہ جگر پھونک ڈالنے والی آہ صحرائی کی تنہائی میں ہوتی تو بہتر تھا، مگر کیا کروں کہ میرا واسطہ محفل سے پڑ گیا ہے۔ جب میں نے ایک آشنا کی نگاہ سے لالے کے اندر دیکھا تو اسے سراپا ذوق و شوق اور سراپا آہ و فریاد پایا۔ اس عالم کے ہر بلند و پست سے زندگی کی گرمی پیدا ہوتی ہے۔ کیا دامن کوہ، کیا ٹیلا، کیا صحرا، میں نے ہر جگہ اسی ہرن کو وحشت سے بھاگ دوڑ کرتے دیکھا ہے۔ نہ زندگی ہمارے ساتھ ہے اور نہ ہی زندگی ہم سے ہے، بلکہ زندگی ہر جگہ ہے اور نہیں معلوم کہاں سے پیدا ہوئی۔ یہ بھی ایک عظیم جہاں ہے اور وہ بھی عظیم جہاں ہے، یہ بھی بے قراں ہے اور وہ بھی بے قراں ہے۔ یہ دونوں ہی خیال ہیں اور دونوں ہی گمان ہیں، دونوں میرے شعلے سے نکلے دھوئیں کی موج ہیں۔ یہ بھی ایک دو لمحے کے لیے ہیں، وہ بھی ایک دو لمحے کو ہے۔ میں ہی جاویداں ہوں، میں ہی جاویداں ہوں، یہ بھی کھوٹا ہے، وہ بھی کھوٹا ہے۔ میری پاک جان ہی سکہ رائج الوقت ہے، یہ بھی ایک گزر جانے والا مقام ہے، وہ بھی ایک مقام ہے، اور یہ بھی کچھ وقت کے لیے ہے اور وہ بھی عارضی ہے۔ یہاں میرا کیا کام ہے، وہاں میرا کیا کام ہے، آہو فغاں آہو فغاں۔ یہ بھی میرے لیے رہزن ہے، وہ بھی رہزن ہے، یہاں بھی نقصان ہے، وہاں بھی نقصان۔ بہار کی آمد ہے اور میری نگاہ آتش لالہ میں لوٹ رہی ہے۔ اس پارا پارا دل میں سے ہزاروں فریادیں نکل رہی ہیں۔ شراب سرخ کا ایک گھونٹ تم اس چمن کی خاک پہ گرا دو کہ خزاں کے خوف سے نرگس و لالہ کم کم اگتے ہیں۔ تم جہان رنگ و بو کو تو جانتے ہو، مگر دل کیا ہے کیا یہ بھی جانتے ہو؟ یہ تو وہ چاند ہے جو حلقہ آفاق سے اپنا حالہ بناتا ہے، وہ مصور جس نے روز و شب کا یہ پیکر تخلیق کیا ہے، ان کے نقش سے وہ خود اپنا نظارہ کرتا ہے۔ اے صوفی، تم اپنے تاریک حجرے سے باہر قدم رکھو اور دیکھو کہ فطرت نے اپنی ساری متاع تجارت کے واسطے لا کر رکھ دی ہے۔ صبح اور ستارہ اور شفق اور چاند اور سورج، ان سب کا بے پردہ جلوہ محض ایک نگاہ سے خریدا جا سکتا ہے۔ اس پرانی دنیا کو ایک بار پھر سے جوان ہونا چاہیے۔ گھاس کے پتے کو صفت میں کوہ گراں ہونا چاہیے۔ یہ مٹھی بھر خاک جس نے تمام حقیقت کو دیکھ لینے والی نگاہ پیدا کر لی ہے، اس کے سینے میں جگر کے ٹکڑوں سے آلودہ نالے بھی ہونا چاہیے۔ یہ کونا چاند سورج کسی منزل پر نہیں پہنچاتے، اس جہاں کی تعمیر کے لیے نئے ستارے ہونے چاہیے۔ جو بھی تصویر میری نظروں کے سامنے آتی ہے خوبصورت ہے، مگر مجھے اس سے زیادہ خوبصورت چاہیے۔
خدا نے کہا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں اور ان کے علاوہ کچھ نہ بولو۔ آدم نے کہا کہ ہاں یہ ایسی ہیں، مگر انہیں ویسا ہونا چاہیے۔ اس باغ کا لالا داغ تمنا نہیں رکھتا تھا اور اس کی شوخ بے باک نرگس نظارے والی آنکھ نہیں رکھتی تھی۔ خاکی انسان کے اندر نفس کی موج تو تھی مگر ظاہر نہ ہوتی تھی۔ زندگی ایک کارواں تو تھی مگر مال و متاع جن سے خریداری نہیں رکھتی تھی۔ زمانہ میں کشوں کے شور و غل سے نہ آشنا تھا۔ اس کی سرائی میں شراب تو تھی مگر اسے پینے والے نہ تھے۔ کوہ سینا کی برق شوق کی بے زبانی کا شکوہ کرتی تھی۔ وادی ایمن میں کوئی تقاضا کرنے والا نہ تھا۔ عشق نے ہماری فریاد سے ہنگامے تخلیق کیے، ورنہ خاموشوں کی اس محفل میں کوئی شور و غوغا نہ تھا۔ اس پرانے دیر میں یہ کس نے ہنگامہ برپا کیا ہے کہ یہاں کے سارے زناری نے کی طرح سراپا نال و فریاد ہیں۔ فقیر کے حجرے ہوں یا بادشاہوں کے کاشانے، سب جگہ ایسے غم ہیں کہ جوانی میں کمر کو دھورا کر دیتے ہیں۔ درما کہاں ہے کہ درما سے درد اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ عقل و دانش تمام ہیلے اور فریب اور شعبدے بازیاں ہیں۔ سیلاب کے زور کے بغیر آدم کی کشتی آگے نہ بڑھے گی، کیونکہ ہر دل ناخدا سے ہزاروں جھگڑے رکھتا ہے۔ مجھ سے سفر زندگی کی حکایت نہ پوچھو، میں نے درد کو سازگار بنا لیا ہے اور غزل گنگناتے ہوئے آگے بڑھ گیا ہوں۔ میں نے اپنی سانس کو نسیم سحر سے ملا لیا ہے، لہٰذا میں پھولوں پر پاؤں رکھے بغیر چمن کی سیر کر لیتا ہوں۔ اس کوچہ و محل سے جدا ہو کر لیکن انہی میں بکھر کر میں نے چاند کی آنکھ سے اس دنیا کا نظارہ کر لیا ہے۔